حضرات گرامی، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے قرات کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اب آج سنتوں کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ سنت کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی، اور ہر نماز کے پہلے اور ہر نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے تعلق سے الگ الگ حضور کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ مثلا فجر کی سنت کے بارے میں اور فجر کی سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑا کرو۔ اگر تم گھوڑے کی پشت پر سوار ہو اور گھوڑا دوڑ رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تب بھی تم فرض کی سنتیں پڑھو، اس کے بعد فرض کی ادائیگی کرو۔ یعنی اس سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ گھوڑے کی پشت پر بھی اس سنت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طریقے سے ظہر کی سنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے والی سنتیں ہمیشہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا کرتا۔ اسی طریقے سے عصر کی سنت کے بارے میں آیا کہ جو شخص عصر کی سنت، اور اسی طریقے سے مغرب کی سنت کے بارے میں بھی آیا کہ جو شخص مغرب کی سنتیں ادا کیا کرتا ہے ہمیشہ، تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے وسیلے سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا کرتا۔ تو سنتوں کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو قیامت میں جنت میں وہ میرے قریب ہی رہے گا۔ تو یہ ہے سنتوں کی اہمیت کہ اگر آپ برابر سنتیں ادا کر رہے ہیں اور سنتوں کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس پر حدیث پاک میں بڑی بڑی بشارتیں آئی ہیں۔ اب سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی عمل جسے حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب پھر جس عمل کو حضور نے ہمیشہ کیا ہے اب کبھی کبھی اس عمل کو چھوڑ دیا، کسی وجہ سے چھوڑ دیا، کبھی کبھی چھوڑا، تو اس سنت کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت کہ جسے حضور نے ہمیشہ کیا ہے لیکن کبھی کبھار اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اور دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ، یعنی وہ سنت کہ جسے حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو اس کو بولتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ اب دونوں کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کا حکم واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ کا حکم واجب کے قریب ہے، اور بغیر کسی عذر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گنہگار ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو، کہیں سفر میں جانا ہے، وقت کم ہے، یا آپ سفر کی حالت میں ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے رہے ہیں کبھی کبھی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یعنی بغیر کسی عذر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے اور سخت ناجائز ہے۔ اور بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے کوئی چھوڑ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سنتیں ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ان کو پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ ایسا شخص کفر کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جایا کرتا ہے۔ جو شخص سنت مؤکدہ کو حق نہیں سمجھتا وہ کفر کے قریب ہو جایا کرتا ہے، لیکن اگر حق سمجھتے ہوئے اگر کبھی کبھی چھوڑ دے رہا ہے تو وہ الگ بات ہے۔
لیکن سنت مؤکدہ کو اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کا عادی اگر بن رہا ہے تو ایسا شخص سخت مجرم اور گنہگار ہوا کرتا ہے۔ اب سنت مؤکدہ میں کون کون سی نمازیں آتی ہیں؟ ظہر سے پہلے والی 4 رکعت اور فجر سے پہلے والی 2 رکعت، جمعہ سے پہلے 4 رکعت، جمعہ کے بعد 4 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ نمازیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے 4، فجر سے پہلے 2 اور جمعہ سے پہلے 4، جمعہ کے بعد 4، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ یہ نمازیں، یہ جو سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ، یعنی جنہیں آدمی پڑھ بھی سکتا ہے نہیں بھی پڑھ سکتا، اگر بغیر کسی عذر کے بھی چھوڑ رہا ہے تو گنہگار نہیں ہوا کرتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں کون کون سی نمازیں ہیں؟ عشاء سے پہلے والی 4 رکعت، عصر سے پہلے والی 4 رکعت، یہ سنت غیر مؤکدہ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اور نمازیں بھی ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں نے بیان کیا کہ عصر سے پہلے والی جو 4 رکعت ہے وہ بھی سنت غیر مؤکدہ، اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی اور جماعت قائم ہو گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اگر اس شخص کو لگتا ہو کہ میں سنت پڑھنے کے بعد جماعت کے ختم ہونے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے فجر کی سنت پڑھے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر یہ لگ رہا ہو کہ اگر میں سنت پڑھوں گا تو جماعت ختم ہو جائے گی، امام سلام پھیر دے گا، تو اس صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو اور سنت کی ادائیگی نہ کریں، سنت چھوڑ دیں۔ اب اگر کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی اور فرض کی ادائیگی کر لی تو اب اس سنت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اب یہ سنتیں معاف ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد جب سورج بالکل روشن ہو جاتا ہے تب ان سنتوں کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اب سنت نہیں رہیں گی بلکہ نفل بن جائیں گی۔ اور اگر آپ چاہیں کہ فرض پڑھ لیے اور فرض کے بعد وہیں آپ سنت پڑھ لیں، بہت جگہ ایسا چلتا ہے کہ جماعت فرض کی ادائیگی کے بعد آدمی کھڑا ہوگا، جو سنت چھوٹی رہتی ہے فجر والی اس کو وہیں پر پڑھنے لگتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سنت کا وقت فجر کی فرض سے پہلے تک کا ہے، لہذا اگر فجر سے پہلے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے کسی نے فجر کی سنت کو چھوڑ دی ہے تو اب وہ سنت معاف ہو گئی۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ظہر سے پہلے والی سنت نہیں پڑھی اور جماعت قائم ہو گئی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو سنت فجر کا مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ جماعت کے ختم ہونے سے پہلے سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو سنت پڑھے۔ اور ظہر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کو ظہر کی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ظہر کی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، فرض کی ادائیگی کریں، فرض کو پڑھنے کے بعد اب فرض کے پڑھنے کے بعد اس سنت کی ادائیگی کریں گے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ فجر کی جو سنت ہے اگر وہ آپ فرض سے پہلے نہیں پڑھ پائے تو وہ سنت معاف ہو جاتی ہے، لیکن ظہر کی سنت والا مسئلہ کیا ہے کہ ظہر کے پہلے والی سنت اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ ظہر کا فرض پڑھنے کے بعد اس سنت کی ادائیگی کریں گے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت قائم ہو جائے تو آپ فجر کی سنت تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کی سنت یا کسی بھی سنت میں آپ مشغول نہیں ہو سکتے۔ آپ پہلے فرض کی ادائیگی کریں، اس کے بعد آپ اس سنت کو ادا کریں گے۔ لیکن اس میں ایک صورت اور پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ظہر کی سنت پڑھ رہے تھے یا عشاء اور
असर की सुन्नत पढ़ रहे थे और जमात खड़ी हो गई, तो इस बारे में क्या किया जाए, इसका क्या हुक्म है? तो देखें, अगर आप सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे थे, यानी इशा से पहले और असर से पहले वाली सुन्नत आप पढ़ रहे थे और जमात खड़ी हो गई, तो इसमें अगर आप पहली या दूसरी रकात में है और जमात खड़ी हो गई, पहली या दूसरी रकात में है, तो हुक्म यह है कि 2 रकात पर सलाम फेर कर आप जमात में शामिल हो जाएं। सुन्नत गैर मुअक्कदा में हुक्म यह है कि पहली और दूसरी रकात में अगर आप हैं तो 2 रकात पूरी करके जमात में शामिल हो जाएं। और अगर ज़ोहर से पहले वाली सुन्नत आप पढ़ रहे थे, यानी सुन्नत मुअक्कदा, तो उसमें हुक्म यह है कि आप पहली रकात में हो या दूसरी में हो, तीसरी में हो, इससे मतलब नहीं, आप उन चारों रकातों को पूरी करेंगे और उसके बाद फर्ज में शामिल होंगे। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा में, गैर मुअक्कदा में क्या है कि पहली दूसरी में हो तो आप 2 रकात पूरी कर ले, लेकिन अगर तीसरी शुरू आप कर दे रहे हैं और जमात खड़ी हो गई या चौथी में है जमात खड़ी हो गई, तब तो 4 पूरी करेंगे। असर से पहले वाली भी सुन्नत और इशा से पहले वाली भी सुन्नत 4 पूरी करके तब जमात में शामिल होंगे। लेकिन अगर ज़ोहर से पहले वाली सुन्नत आप पढ़ रहे थे, तो अगर पहली रकात ही में हो, जमात खड़ी भी हो जाए, लेकिन इन सुन्नतों को पूरी पढ़नी लाजिम और जरूरी है। अब आखिरी सवाल यह है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा में अगर तीसरी रकात के लिए कोई खड़ा होता है तो उसमें सना, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते हैं तो सुन्नत गैर मुअक्कदा में इशा से पहले और ज़ोहर से पहले, इशा से पहले और असर से पहले सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसको जब आप पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो तीसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो सना भी पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, उसके बाद क़िराअत शुरू करेंगे। यह सुन्नत गैर मुअक्कदा का मसला है। और सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब है और फर्ज है, तो इसमें हुक्म यह है कि आप तीसरी रकात में ना तो सना पढ़ेंगे, ना तो तअव्वुज़ पढ़ेंगे, ना तो तस्मिया पढ़ेंगे। फर्ज तो जैसे फर्ज की नमाजें हैं और वाजिब जैसे जिक्र की नमाज है। जिक्र में तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, या सुन्नत मुअक्कदा के ज़ोहर से पहले वाली आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें तीसरी रकात में सना, तअव्वुज़, तस्मिया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में तीसरी रकात में सना पढ़ना, तअव्वुज़ पढ़ना यानी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये सुन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मसाइल दीनिया सीखे, उन्हें समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।